بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن بَالَتْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي الْبِئْرِ تَنَجَّسَ. بئر بیر پڑھنا جائز کہ کوئی نہیں ہے؟ پڑھا نہیں پرسوں چوتھ قانون. مسئلہ جی، اور اگر پیشاب کر دیا، مینگنا شینگنا نہیں ہوتا، مسئلہ پیچھے آ گیا. اور اگر بول کر دیا بکری نے یا گائے نے یا ان دونوں کے غیر نے ان جانوروں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکری، بکرا، بھیڑ، لیلا، گاں، داند، مجھ، سڈا، اٹھ، ڈاچی، سمجھائی، یہ سارے کہاں پیشاب کر دیا؟ فل بئر، کنویں میں. ایویں جڑے جنگلی حلال جانور نے، ہرنی، نیل گائے وغیرہ، تو کس میں؟ کنویں میں. تو حکم یہ ہے کہ تنجسا، وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ نجاست کا خفیف ہونا نہیں ظاہر ہوتا پانی میں، جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے. سن دے ہو؟ نجاست خفیفات غلیظہ یہ کتنی لگے تو معاف ہے، کتنی ہو تو دھونا فرض ہے. یہ کپڑے اور بدن کا مسئلہ ہے. پانی میں اگر نجاست خفیفہ یا غلیظہ قطرہ بھی گر جائیں تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. بات سمجھیجئے. ایشا باسے کما تقدمہ. اور دوسرا یہ ہے، سوال ہے کہ بھئی مشکل ہے سنبھالنا کنووں کا، تو کہتے اور ممکن ہے کنویں کی حفاظت ان حیوانات کے پیشاب سے، کیونکہ بکریاں نو کوئی پتہ ہے بھی ساڑی لیٹرین ہے بیتھی پیشاب کرنا ہے پیچھا کر کے. یہ تو ادو ہی کرنا جدو پانی پیاؤن لے جانا ہے، تو بکریاں آپ جو کوئی پڑیاں چھڑیاں تو کس دا پیچھا ادھر ہو گیا تو پیشاب کرنے لگ پے. ایویں ہی ہے نا. تو اس لیے تو بندہ کول ہوندا ہے جی. مینگنا تے بھی جویں پڑھیا جی بھی وہ کردیاں نے، تے بعض دفعہ ہوا ہوندی ہے تے پھر وہ ہولی جی ہوندی ٹوٹ کے خوہ ڈگ سکتی، تو معافی ہے. تے پیشاب تے جتھے کیتا وہ ٹوٹ سکتا ہے پھر ہیں. اس واسطے پیشاب کو بچا جا سکتا ہے. سنتے ہو؟ کدی ویکھی اندی مجھ یا گاں جڑی پچھلا پاسا خوہ والے پاسے کر کے خاص کر کے پیشاب کر دے، کدی ویکھی زندگی انج ہے ہی نہیں جی. برخلاف پرندوں کے باوجہ پھینکنے پرندوں کے اپنی نجاست کو ہوا سے، چونکہ وہ تو سٹ دیں، تو اس واسطے وہ تو نہیں پتا بھی تھلے خوہ ہے جی یا تھلے مولوی بیٹھے نہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا جی. اس واسطے اتنے معافی ہے، انہاں دے بول چ معافی نہیں ہے جی. چلو جی اگے پڑھے. اللہ عند محمد کوئی پڑھ چڑھنا کٹھا ہے نا. سبق کمال ہے یار مولوی. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھ چکے ہو کہ ما یو کا لو لحم ہو کا بول کیا ہوتا ہے؟ طاہر ہے. تو لہذا ان کے پیشاب سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا. علامہ گل سمجھیجئے. چلو جی. اور اگر بول کر دیا بکری نے یا گائے نے یا ان دونوں کے غیر نے ان میں سے یعنی ان حیوانات میں سے کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، بول کر دیا کس میں؟ کنویں میں، تو نجس ہو جائے گا. مگر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جی. اور اگر پیشاب کر دیا بکری نے یا گائے نے ٹوپی والا کیڑا بندہ ہے یا ان دونوں کے علاوہ وہ ان میں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے کنویں میں، اچھا نجس ہو جائے گا مگر امام محمد رحمہ اللہ. اور اگر بول کر دیا بکری نے اور گائے نے یا ان دونوں کے غیر نے ان سے کہ گوشت کھایا جاتا ہے ان کا کنویں میں، تو نجس ہو جائے گا مگر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجس نہیں ہوگا. اگے جی. وَإِن قَطَرَتْ دَمٌ أَوْ خَمْرٌ فِي الْبِئْرِ خَمْرٌ فِي الْبِئْرِ وَلَوْ قَطَرَةٌ وَاحِدَةٌ ولو قطرتن واحدتن.
ولو قدرتن واحدتن ينزح ماء البئر یہ ہوں بلو کانت اگرچہ ہو وہ قطرہ ایک، سمجھ آتی پی؟ اس واسطے اے ہے نا جی، یہ منصوب ہے جی اگے ينزح ماء البئر کلہ. اے پتر ذرا ایستا ایستا بولنے دی عادت پانی ہے، کیونکہ پڑھان لگیا بندہ آپ بہ جانا ریل کار اتنے تے طالب علم پھر وزیر آباد رہ جاندے نے. یہ جڑا نا اے پھیرا دین لگیا واری پڑھن لگیا عادت بناؤ آہستہ آہستہ. کامیاب استاد وہ ہوں پڑھانے جن دی سپیڈ آہستہ ہوئے جی، تیز ہوئے نا تو کم بڑا اوکھا ہوتا ہے جی. وڈے استادوں دی بڑی خوبی ہے جی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے جی. پر کوشش کیتی جائے تو کم بن سکتا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لفظاں دی ادائیگی ٹھیک، کیونکہ جڑا نا صرف پڑھا دیا استاد ہی اگر لفظ ٹھیک نہ بولے تو شاگرد کی کرے گا جی، وہ پورے طریقے نال بھی صحیح کر کے جی. مسئلہ اور اگر عربی ہے نا جی سبحان اللہ، قاطرت بے قطرہ کا گر جانا، اور اگر ایک قطرہ گر گیا خون کا یا شراب کا کنویں میں، اگرچہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو نکالا جائے گا سارا کنواں، یعنی سارے کنویں کا پانی، کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کنویں کا پانی مائع قلیل کے حکم میں ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس اے بلاؤ کا نہ کثیرا نے نا جی، یعنی اگرچہ وہ زیادہ ہوتا ہے اپنے مقام پر اور گہرائی کے اعتبار سے، لیکن نہیں عبارت ہے نا بلاؤ کا نہ کثیرن ما لم یکن عشرن فی عشرن. ادھر جملہ تھے نا عبارت تھوڑی جی کاتبہ کو اگاں پیشہ ہو گئی ہے. اصل چاہیے کہ کنویں کا پانی مائع قلیل کے حکم میں ہے اور نہیں یعنی جب تک نہ ہو عشر فی عشر. ٹھیک ہے کہ قلیل کے حکم میں ہوتا ہے ان نال لانا ہے. لینا مال بیر فی حکم القلیل، کنویں کا پانی جو ہے وہ قلیل کے حکم میں ہوتا ہے جب تک نہ ہو وہ عشر فی عشر، اگرچہ وہ گہرائی کے اعتبار سے کثیر ہی ہوتا ہے جی. کل سمجھے جی؟ تو وہ ڈونگا پامیں 20 فٹ پہ ہوئے کھاں جی 3 فٹ بھی خو اتوں نہیں پانی جمع ہو کے تے مثلا اے خو 60 فٹ ہے، تسی ٹینکیاں پوا کن منہ تک بھر دیو جی. ہاں اس حساب نال تے کدے پھیلایا ہوئے تے پورے 4 کنالاں وچ بھی پھیل جائے گا جی. لیکن چونکہ اتوں جڑا منہ ہے وہ کی دا دردا، لہذا یہ کیا ہے؟ قلیل ہے. تو مائع قلیل کا حکم کیا ہے؟ وقت تقدم، یہ پہلے گزر چکا ہے کیا کہ قلیل نجس ہو جاتا ہے نجاست کے گرنے کے ساتھ، اگرچہ نجاست کا اثر اس میں زہر نہ بھی ہوتا بھی کیا ہو جاتا ہے. تو لہذا خون کا ایک قطرہ یا شراب کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو کنواں سارا کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا. تو جڑے میدے وچ شراب چلی جائے ان دا کیا اثر ہونا ہے؟ ایک قطرے نالے بھریا خوہ گندا کر دیندی ہے تو اس پیٹ دا کی اثر ہویا ہوئے گا جی. ذبح کرنے کے بعد جو رگوں میں خون بچا ہے اگر وہ کسی نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا تو نہیں ہوگا نا. پتہ نہیں جی پڑھے نا جی پیچھے جی ذبح کے بعد جو رگوں میں خون بچتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا جی. مان لے ذرا مولوی کھل کے بولا کرو نا. اور اگر قطرہ گرا خون کا یا شراب کا کنویں میں، اگرچہ ایک قطرہ ہو تو نکالا جائے گا کنویں کا سارا پانی. چلو جی. اور اگر ایک قطرہ خون کا، ایک قطرہ نہیں، اور اگر قطرے گرے خون کے، اور اگر قطرے گرے خون کے یا شراب کے کنویں میں، اگرچہ ایک قطرہ ہو، ایک قطرہ ہو تو نکالا جائے گا پانی کنویں کا تمام. اور اگر قطرے گرے سارا خون پانی کے یا شراب کے کنویں میں، اگرچہ ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو تو نکالا جائے گا کنویں کا سارا پانی. اے شاباش اگے جی. وفی الذخیرۃ جنوب نادھا من البئر دلوا فصب على راسه ثم استقى دلوا آخر فتقادر من جسده في البئر لا يتنجس. چلو اگے.
ضرورت. ہاں ذخیرہ کے اندر یہ جزی ہے کہ جونو بن کہ مولوی ذیشان جنبی ہے تو اے چلا گیا او مولوی سعود دے محلے جڑا کوہ پرلے پاسے باہر نکالا اس نے کنویں سے ڈول تے لک اس نے جناب کپڑا بدھا ہے ننگا نہیں کھڑا کو ننگا تے شرم ہوندی جی کپڑا بن کے تے خوہ دے منڈیر تے پراں کھلو کے نہان لگ پیا لوٹا کڈیا فصبا علی راسہ تے سیدھا اپنے سر اتے پایا تے پھر ادھروں جڑا ہے نا جی نال شرڑ پہ کردا ہے قطرے خوج پہ ڈگدے نے تے پھر نکالا اس نے دوسرا ڈول پس قطرے گرے اس کے جسم سے کنویں میں تو مولوی سعود کا کنواں نجس نہیں ہوگا باوجہ ضرورت کے باوجہ ضرورت کے. نقشہ ذہن چاہے کہ کوئی نہیں ہے. اچھا اللہ تقدیر نجاست الماء المستعمل یہ جو فتویٰ ہے یہ اس روایت کے مطابق ہے کہ مائع مستعمل کو نجس نہ مانا جائے. بات سمجھیے اگر مائع مستعمل کو نجس مانا جائے پیچھے روایتیں آ چکی ہے نا تو پھر یہ مستعمل کا قطرہ یا خون کا قطرہ برابر ہے نہیں. بات سمجھیے تو یہ اس روایت پر فتویٰ ہے کہ مائع مستعمل نجس نہیں ہے یعنی طاہر ہے مطاہر نہیں ہے. اچھا جی کیوں لضرورت بوجہ ضرورت کے اس لیے کہ بچنا اس کی مثل سے متعذر ہے یا متاثر ہے. گل سمجھیے مطلب ہے کہ ضرورت ہوں تے ہوں تو خیر ہولی ہولی یہ کام بدلتے جا رہے ہیں نا لیکن پھر بھی جب بعض علاقے میں ضرورت ہے جی اتنے کوئی جگہ نہیں بنی نہانے دی بندے نو جلدی ہوں تو ہوں وہ لوٹا ایک ہی چھوٹا ہے تو اس نال ایک نال نمیندا نہیں تو ظاہر دوبارہ خوہ چ بھرنا ہے تو کڈنا ہے جی بندہ آپ نہاوے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے جی. چلو جی اور ذخیرہ میں ہے جنبی نے نکالا کنویں سے اور ذخیرہ میں ہے ذخیرہ میں یہ جزی ہے جنبی نے نکالا کنویں سے لوٹا بس انڈیلا اپنے سر پر پھر نکالا اس نے دوسرا ڈول استاقا یا سمجھ آئی کہ کوئی نہ چلو جی ابھی طلب سقی پانی طلب کیتا بھی جی عربی تو کمال ہے نا یار. پس قطرے گرے اس کے جسم سے کنویں میں نہیں نجس ہوگا کنواں باوجہ ضرورت کے. ہاں جی شاباش. اور ذخیرہ میں ہے جنبی نکالا بار بار ضرورت پڑھتے ہو نا ضرورت عموم البلوا اینو تھیلی چ پا کے رکھنا ہے باہر نہیں نکلن دینا. جیڑے مولوی کو باہر نکل جاندہ ہے نا وہ مولوی آفر جاندہ ہے. سمجھتے پے ہو پتر اج تسی طالب علم ہو کل دے تسی انشاءاللہ اپنے زمانے دے مفتی ہو تے ذرا مہربانی یہ جڑی ضرورت عموم البلوا ہوندا ہے نا اینو تھیلے چ پا کے رکھیدا. سننا پہ مولوی کو کوئی نہیں یہ نہیں بھی جتھے بھی کوئی اپنی کنڈی اڑی اتنے کی آ کے یار ضرورت تھی جی تا میں پینا پہ کی کرنا ہے یہ تھیلے چ پا کے رکھنا ہے سر تے نہیں ٹنگنا جی. چلو جی. اور ذخیرہ میں ہے جنبی نکالا اس نے کنویں سے لوٹا. یہ گلا پتر اس وقت یاد آدی نا جدو سر تے پیندی پھر بندہ یار استاد نے گل سمجھائی سی واقعی یار میں غلطی کر گیا میں جی. اور ذخیرہ میں ہے جنبی نکالا اس نے کنویں سے لوٹا پس اونڈیلا اس نے اپنے سر پر پھر نکالا دوسرا لوٹا پس قطرے گرے اس کے جسم سے کنویں میں نہیں نجس ہوگا کنواں باوجہ ضرورت کے باوجہ ضرورت کے باوجہ ضرورت کے. اور ذخیرہ میں ہے جنبی نکالا جنبی نے کنویں سے ڈول پس ڈالا اس نے اپنے پس ڈیلا اس نے پانی کو اپنے سر پر پھر نکالا دوسرا ڈول پس قطرے گرے اس کے جسم سے کنویں میں نہیں نجس ہوگا کنواں. تو جواب ہے نا تو نہیں نجس ہوگا کنواں باوجہ ضرورت کے. باوجہ ضرورت کے. اگے جی وَإِنْ وَقَعَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدَثٌ فِي الْبِئْرِ. محدث کمال ہے جی. محدث ہوندا یار اسم فعل ہوندا حدث کرنے والا جی. محدث سنا نا وَإِنْ وَقَعَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدَثٌ فِي الْبِئْرِ أَوْ دَخَلَ فِيهَا لِطَلْبِ الدَّلْوِ. یعنی
یعنی ولم ینوی غسل اول وضوء ولم ينوي الغسل او الوضوء قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی تعالی فی روایتی فی صبر نہ پتر جی فی روایتن فی روایت روایتن رے تھلے زیر بچہ ہے غلطی ہونے آپ ٹھیک کرنی ہے ڈال کے فی روایتن الرجل جنوب فالماء نجس والماء نجس وقال فی روایت اخرى یخرج من الجنابة اذا تمضمض واستنشق ثم انه ينتجس يتنجس نجاسة الماء المستعمل سمجھائی هذه الروایت الثانیہ لفظ روایت اگے یجوز له ان يقرأ القرآن لخروجہ فعول کے وزن پر مصدر لخروجہ عن الجنابۃ. بس اچھا جی مسئلہ لمبا ذرا دھیان کرے جی. فقہ وچ بعض مسئلے نے جڑے بڑے دلچسپ ہوندے نے جی تے وہ بندے پوچھدے وراندے نے جی انہاں وچ ایک بھی مسئلہ جی دھیان کرے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے اور اگر گر گیا جنبی یا بے وضو کنویں میں ایک صورت ہے جنبی یا بے وضو خوہ چ ڈگ پیا سمجھائیے تے ڈگن لگا نیت ہے کہ میں نہان چلیا یا وضو کرن چلیا ڈگ پہ آ کے یا داخل ہوا جنبی یا بے وضو کنویں میں لوٹا نکالنے کے لیے خوہ وچ لوٹا ڈگ پہ کڈنے واسطے اور اگو یعنی نال جوڑنی تا تنوں اگلی گل سمجھ آنی سارے ادھا صفحہ ایک مسئلہ ہے یعنی اور نہیں نیت کی اس نے غسل کی یا وضو کی اے نیت نہیں پہ مقصد اے نیت نہیں. اچھا تے پیچھے مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ بھئی پانی مستعمل کیویں ہوندا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک حدث دا ازالہ ہو جائے یا قربت دی نیت ہوے دونوں صورتاں وچ اے شیخین دے نزدیک یاد ہے کہ ہو جاندا ہے. امام محمد رحمہ اللہ دے نزدیک تے دوسرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ دے نزدیک سب اتوں پانی پایا جائے باں پانی وچ پائی نہ تے پھر نہیں بھائی سب پایا گیا تو پھر پانی مستعمل ہوندا ہے. سب حقیقتاً یا حکماً اگو بذات آ رہی ان سارے قانون ہوتے مسئلہ مختلف ہی بڑھنا دھیان کرے گی. اچھا جی اب ہوا کیا ہے اب یہ بندہ استظاہر نکلنا ہی نکلنا ہے. ایک خوہ ناپاک ہویا یا پاک اے بندہ جڑا بچ ڈبی لا کے باہر نکلیا بے وضو سی با وضو ہویا کہ نہیں جنبی سی تے غسل ہویا کہ نہیں تے نیت انہیں کوئی نہیں کیتی. گل سمجھے پے اے مسئلہ ہے. قال ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روایت آپ سے یہ ہے کہ آدمی جنبی ہے اور بے وضو ہے اور ماں نجس ہو گئے پانی یعنی کنواں ناپاک ہو گئے اور پانی بندہ اسی طرح ہی ہے. کل سمجھیے دلیل کیا ہے. قالو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ بندہ لأنه بأول ملاقات الماء سارا مستعملا جو ہی بندہ پانی میں گرا تو اس کا جون سا بھی عضو پہلے گرا اس کی ملاقات سے پانی مستعمل ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا تے بل مستعمل ہو نجسن امام صاحب کے نزدیک پڑھ چکے ہو مستعمل کیا ہوتا ہے. لہذا اگر جاندیاں اوندا پہلے پیراں دی پہاڑ جا کے ڈگا ہے تے پیر وچ پے تے پانی مستعمل ہو گیا اب باقی اعضاء نے جو پانی کی ملاقات کی ہے تو اس وقت پانی نجس ہو چکا تھا لہذا نہیں زائل ہوگی اس سے حدث پس باقی رہے گا اپنی جنابت پر اور پانی نجس ہو گیا پانی گل سمجھی جی کہ کوئی نہیں اے دلیل جی ایک روایت اے. چلو جی اور اگر گر جائے جنبی یا بے وضو کنویں میں
یا داخل ہوا کنویں میں لوٹے کی طلب کے لیے، یعنی اس نے نہیں نیت کی غسل کی یا وضو کی، نیت نہیں کی تھی۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک روایت میں، یہ روایت کا تعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہے، یہ بعد والوں نے یہ جوڑا ہے۔ آپ سے ایک روایت یہ ہے جڑا آپ دا قول ہے نا، فرمان، ان ایک گل وچ جڑے دو یا تین نے اوتھے پھر نال جوڑے بھی ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے۔ یوں نہیں کہ امام صاحب فرما رہے کہ بیٹا میں ایک روایت میں یوں فرما رہا ہوں، گل سمجھیے، یہ نہ سمجھا جی یہ بات کی گل کی ایک روایت میں جی۔ اب پہلا جی ساری گلاں سمجھنا ضروری ہوندیاں نے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں کیا فرمایا کہ رجل جنبی ہے اور ماں نجس ہے، میں نہ کرو بھائی۔ دلیل آ گئی، سمجھ آئی کہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل سمجھ آئی؟ چلو ٹھیک جی۔ اور اگر گرا جنبی یا محدث کنویں میں یا داخل ہوا کنویں میں ڈول طلب کرنے کے لیے، تو فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک روایت میں کہ رجل جنبی ہے اور پانی نجس ہے۔ شاباش شاباش۔ اور اگر گرا جنبی اور محدث کنویں میں یا داخل ہوا کنویں میں ڈول کو طلب کرنے کے لیے، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک روایت میں کہ مرد جنبی ہے اور پانی نجس ہے۔ اے تو یہ تے وے بدلا دے، یہ دی جگہ تے وے لیا، کنویں، ٹھیک ہے، یہ واو بدل گئی جی، قانون لگ گیا جی۔ چلو جی، ایک روایت دوسری۔ اچھا، اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت میں، یعنی دوسرا آپ کا قول یہ ہے، نکل جائے گا جنبی جنابت سے، جنبی کا ذکر ہے، محدث بھی نال ہے، نکل جائے گا جنبی جنابت سے جب کہ کلی کر لے اور استنشاق کر لے، کیونکہ یہ غسل میں فرض ہے۔ بچ ڈگ پیا تے یا لوٹا لین گیا تو اس اگر ڈگ تو جو کو پیا تو لوٹا تو کڈیا تو نہ بھی تو نالے لئیے، باقی نال پھر ویکھی جائے گی، تے کلی بھی کر لی تو نک چ پانی میں پا لیا۔ اب یہ جنابت سے نکل گیا، جنابت سے نکل گئے، غسل ہو گیا اندر، پھر بے شک یہ بندہ نجس ہو گیا ہے مائع مستعمل کی نجاست کے ساتھ، مائع مستعمل کی نجاست کے ساتھ۔ گل سمجھیا؟ اگوں جی دلیل آ رہی ہے تاں تینوں سمجھ آنی ہے کہ بھی اے مطلب بندہ پاک ہویا تو پھر نجس کیویں ہویا۔ گل سمجھی کہ بندہ جنابت سے نکلا، جنابت سے پھر نجس ہو گئے، وہ دلیل آگے آ رہی۔ اب یہ غسل والا ہے، ایسے غسل والا جس کے وجود پر نجاست لگی ہوئی ہے، بے غسلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ بے غسلہ نہیں ہے، غسل والا ہو گیا ہے لیکن وجود پر گندا پانی لگا ہوا ہے۔ اس روایت پر، یہ ثانی روایت ہے، جائز ہے اس بندے کے لیے یہ کہ پڑھے قرآن پاک، کیونکہ جنابت سے نکل آیا ہے، جنابت سے نکل آیا ہے، لہذا یہ تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ جنبی کے لیے منع ہے نا۔ اب یہ جنبی نہیں ہے، یہ بھی کہ جی میں کسی بندے دی باہوں تے پیشاب ملیا ہوئے قرآن پاک پڑھ سکتا کہ نہیں، اے مطلب ہے لے خروج عن الجنابت۔ دھیان کرے جی دوجی روایت ہے ہدایہ شریف کے اندر، ایک تیسری روایت بھی امام صاحب سے، قال فی الہدایہ وعنہ، ہدایہ شریف میں آپ سے ایک تیسری روایت بھی ہے کہ رجل طاہر ہے، رجل یعنی غسل بھی ہو گیا تو پاک بھی ہے، غسل بھی ہو گیا پاک، اس لیے کہ پانی نہیں دیا جاتا، پانی کو حکم استعمال کا جدائی سے پہلے، پیچھے پڑھ چکے ہو، جب تک وچے پانی نہ لے، یہ مستعمل کدوں ہونا ہے؟ جدوں انہیں باہر نکلنا ہے پانی تو، باوجہ ضرورت کے۔ کہتے ہیں یہ آپ کی جو جتنی روایتیں ان میں سے اوفق ہے آپ سے یہ روایت، واہ والاصح، اور اصح یہ ہے کیا؟ پاک ہو جائے گا اور پانی مستعمل ہو جائے گا، پانی مستعمل ہو جائے گا۔
تو مستعمل پانی کو اگر طاہر مطہر بھی کہیں نا تب بھی سارا پانی نکالیں گے تو فائدہ ہے. مطلب کاٹ تو کاٹ ہی فتویٰ ہے نا کہ کیا ہے. اب مطہر کرنے والا ہے انہوں کاٹ کے وضو کر سکتے ہو, نہا سکتے ہو, تو فائدہ کوئی نہیں نا. نکل سمجھی, مطلب ہے کہ خام خواہ پانی اس کا نکالنا ہے جی. سمجھو دی پہ. تو بندہ پاک ہو گئے, بندہ پاک ہو گئے. اب جو پہلی روایت ہے نا اس کی دلیل نہیں آئی ہے تو نجس والی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ جب بندہ پانی میں چلا گیا ہے نا تو جو ہی سارا داخل ہوا تو اس کا جو جنابت تو زائل ہو گئی. اب جنابت کے زائل ہونے کے بعد چونکہ پانی مستعمل ہو گیا وہ نجس ہے تو پھر اس کے وجود کے ساتھ لگ گیا ہے جی. تو لہذا جنابت سے نکل گیا لیکن دوبارہ اس کو نہانا اس لیے پڑے گا کہ اس کے وجود پر گندگی لگی ہوئی ہے. بات سمجھیے. اور تیسری روایت یہ ہے جو صح ہے کیا کہ کنویں کا پانی نکالنا ہے لیکن بندہ کیا ہو گیا, پاک ہو گیا. اور فرمایا ہے دوسری روایت میں نکل جائے گا جنابت سے جب کہ کلی کر لی اس نے اور ناک میں پانی چڑھا لیا پھر بے شک رجل نجس کر دی پلید ہو گیا مائے مستعمل کی نجاست کے ساتھ. بس اس ثانیہ روایت پر جائز ہے اس کے لیے کہ پڑھے قرآن پاک بابا جان نکل جانے رجل کے جنابت سے. کل سمجھیے تے اگلی راکھو جا. فرمایا ہے ہدایت شریف میں اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رجل پاک ہے. کل کنیاں روایتاں ہو گئی ہیں 3. چلو اگو تو دلیل ہے نا, منع کرو بابا. اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے دوسری روایت میں کہ نکل جائے گا جنابت سے نکل جائے گا رجل جنابت سے جب پوری کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے بس بے شک نجس ہوگا. سما پھر نجس ہو جائے گا. بے شک رجل پلید ہو جائے گا. پھر بے شک رجل پلید ہو جائے گا مائے مستعمل کی نجاست سے کے ساتھ مائے مستعمل کی نجاست کے ساتھ. اور روایت اس روایت ثانیہ پر جائز ہے اس کے لیے یہ کہ قرات کرے یہ کہ پڑھے قرآن باوجہ نکل جانے جنابت سے باوجہ نکل جانے رجل کے جنابت سے. اگلا منع کر دینا. اور آپ سے روایت ہے فرمایا ہدایہ میں نہ پوچھ رہا وہ چھڑ دینا ان ہو تو منع کر. اور آپ سے روایت ہے کہ رجل پاک ہے. چلو جی یہ آخری گل اے اصح بے ستے فتویٰ دیتا گیا جی. فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دوسری روایت میں کہ نکل جائے گا جنبی جنابت سے جب کہ اس نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر بے شک رجل نجس پلید ہو جائے گا مائے مستعمل کی نجاست کے ساتھ جی. پس اس روایت ثانیہ پر جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے قرآن پاک کو باوجہ نکل جانے رجل کے جنابت سے. اور آپ سے روایت ہے کہ رجل پاک ہے. کل سمجھیے اے 3 روایتاں آپ کو نے فتویٰ تیسری روایت اگے چلو. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ الرجل جنوب والماء طاہر. چلو جی دوسرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہی جو مذکورہ صورت ہے کیا ہوا رجل جنبی کا جنبی تے پانی پاک رجل جنبی کا جنبی اور پانی پاک. یا طاہر وہ مشہور معنی ہے کیا ہے طاہر مطہر یعنی ٹھیک ٹھاک بھائی یہ مطلب گل سمجھیا.
یہ آپ کا فرمان مبنی ہے اس بات پر کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے شرط لگائی ہے پانی اوپر سے ڈالنا یا اس طرح جو قائم مقام ہوتا ہے سب کے عضو کے دھونے میں، وہ کیڑا ہے کہ اتوں پانی آ رہا ہے جی میں جاری پانی ہوتا ہے جی، گل سمجھیے۔ پس جب تک نہ پایا گیا سب یا وہ جو قائم ہے مقام سب کے یعنی جریان پانی اتوں آندا پیا جی، دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہ پائی جائے تو نہیں جائز وضو اور نہ غسل، نہیں جائز وضو اور نہ غسل اندہو۔ لہذا یہ جڑا خوہ وچ بڑیا نہ سواب پایا گیا تو نہ وہ تو رڑ کے پانی ہے وچ ڈکیا ہے کہ، لہذا پس نہیں نکلے گا بندہ جنابت سے باوجہ داخل ہونے بندے کے مائع راکد میں، پس نہ ہوگا پانی مستعمل باوجہ عدم ازالہ حدث کے۔ حدث بھی کوئی نہیں زائل ہوئی کہ زائل ہوئی ہے، حدث تاں زائل ہونے جی سب یا حکمن سب پایا جائے، دو میں کوئی نہیں پایا گئے، اور باوجہ عدم قربت کے نیت اس کی تھی کوئی نہیں، کیونکہ مسئلہ کیڑا پہ چلدا میں تو کسی بھی یاد رکھا جی اور یا نہیں پکا پکایا جی فرض کی کیتا ہے بھی صورت کیڑی ہے، نیت کی تھی اس کا کوئی نہیں کی پکانا ہے نا، مسئلہ سارا تھا سمجھ تو کہتے بھی او یعنی بلا میں جانوے بھی ذہن چ رکھنا ہے بھائی یہ جتنے آئے نا جی وہ لکھا ہے کہ فرض تو یہ کیا ہوا ہے، اب فرض یہ کیا ہوا تو پھر اس کا یہ جواب ہے، دھیان رکھے تھے فقہ پڑھ لگا جی، فرض مانو فرض نہیں ہے کہ فرض کرو ابو یہ 3 انڈے ہے، گل مک گئی، گل سمجھی۔ لہذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اصولوں کے مطابق یہ بندہ کیا ہے، جنبی کا جنبی ہے، بے وضو کا بے وضو ہے، لیکن پانی کو کچھ بھی نہیں ہوا، گل سمجھی، گل مک گئی۔ خلاصہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی مثل ہے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں نہیں ذکر کیا اس بات کو خلاصہ کے غیر میں کسی اور فقیہ نے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات جو خلاصہ کی ہے یہ ہے مشکل، کیونکہ امام صاحب کا قانون جو ہے اس میں مستعمل ہونے کے لیے ثواب شرط نہیں ہے، ثواب شرط نہیں، اس لیے بھی کہنا کہ بھی امام صاحب کا قول بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مطابق ہے کہ بندہ جنبی پانی مستعمل نہیں ہوا، یہ آپ کے قانون پر نہیں یہ مسئلہ منطبق ہو سکتا۔ پلے پہ یہ علامہ حلبی نے مشورہ دیا ہے کہ خلاصہ میں یہ بات ہے تو صحیح لیکن کوئی ٹکدی نہیں پئی جی، اس لیے کہ آپ کے نزدیک ثواب شرط نہیں ہے تو لہذا مستعمل تو ہو گیا، تو یہ سب کن کے نزدیک شرط ہے تو وہ پایا نہیں گیا، لہذا مستعمل نہیں، سمجھی گل۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے رجل جنبی ہے اور پانی پاک ہے جی، اور فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ رجل جنبی ہے اور پانی پاک ہے، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ مرد جنبی ہے اور پانی پاک ہے۔ گل سمجھی، بذات آگی ساری اگر جی تیسری وقال محمد کلاہما طاہر رحمہ اللہ، رحمہ اللہ کیا رحمہ اللہ، رحمہ اللہ رحمہ اللہ آخنا رحمہ اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہے، رحمت اللہ علیہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جڑا مرضی بولیا ہے لام لانا دیتا جی، رحمہ اللہ رحمت فرمائے ان پر اللہ تعالی، رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت نازل ہو ان پر۔ پڑھ لی بارت بس ہوگی، کلاہما کہنا کلاہما کلاہما طاہر۔ چلو جی، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دونوں پاک ہیں، بندے دا غسل ہو گیا تے پانی دا بگڑیا کچھ نہیں، بندے دا غسل ہو گیا پانی ٹھیک ہے۔ دلیل رجل باوجہ نکل جانے اس کے حدث سے، بندہ حدث تو نکل گیا ہے، کیونکہ سواب اور نیت نہیں ہے وہ دونوں شرط حدث سے نکلنے کے لیے امام محمد صاحب کے نزدیک شرط نہیں ہے کہ اتوں پانی پاؤ تے تاں بندہ جن حدث کو نکلتا ہے،
یا نیت کرو تے تاں نکلدا ہے. گل سمجھیا؟ لہذا بندہ جنابت سے نکل آیا اور پانی اس لیے کہ نہیں ہوتا پانی مستعمل عند محمد رحمہ اللہ مگر قربت کی اقامت کے ساتھ، اور وہ نیت ہے، اور مسئلہ فرض یہ کیا ہوا ہے کہ نیت اس نے کوئی نہیں کی دی. گل سمجھی جی؟ تو لہذا پانی پاک ہے اور لہذا بھی جنابت تو نکل آئے تے خوب پاک دبا. اے مسئلہ جڑا زیادہ سوادی اے بے مطلب ہے نہ انگ لگی نہ پھڑکڑی. چلو جی. اور یہ اصل میں اصول ہے نا بزرگوں کے، ان اصولوں پر یہ فتاوے ہیں جی. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے دونوں پاک ہیں، اور یہ ہونے نا کہ بھئی جڑا نا کہ بھئی بندہ خوہ وچ ڈگ پیا تے نہان والا سی تو انہوں کڈ لے. اس کنویں کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ائمہ ثلاثہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ یہ وہ جڑے مسئلے تھے نا مشکل تفصیلی انہاں وچ کی بھی مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ کیونکہ تیناں بزرگاں دا قول وکھرا وکھرا ہے جی. امام صاحب دے خود اپنے 3 قول جی اس بارے. جی شابہ جی. اور فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کہ دونوں پاک ہیں. اور فرمایا امام محمد رحم اگے جی. هذا كله اذا لم يكن على بدنه او ثوبه نجاست عند الوقوع والدخول. بہت پیش پڑھو مولوی. فی قلوبہم نہیں ہوندا یار، فی قلوبہم. والدخول نجاست حقیقت حقیقیت حقیقیت وان كانت الى بدنه علی بدنہ او صوبه نجاست حقیقت نہیں حقیقیت او کان یہ چھڑ دیتے رو نہیں ہونا. آگے مطلب پڑھ تو تنجس الماء بالاجماع. بس اچھا جی. مسئلہ یہ سارے مسائل جو پڑھے آپ نے کہ ائمہ کا اختلاف ہے، یہ تب ہیں جب کہ نہ ہو اس کے بدن پر، وہ جڑا بچ ڈگیا بندہ، اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر گرنے کے وقت یا داخل ہونے کے وقت نجاست حقیقیہ نہ ہو. وہ حکمیہ تو ہے نا کیڑی تے جنابت بے وضو وہ تو خام خواہ ہے جو وہ بھی نہ آوے پھر تو رولا ہی کونے کے جی. بندہ نوا کے کوج پہ 50 ٹبیوں لوگ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. سمجھائیے جی. اے مطلب ہے اس کے بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تب یہ مسئلہ ہے جو تفصیل آپ نے پڑھی ہے. کیونکہ اب اور کوئی گندگی کنویں میں نہیں گئی ہے، صرف اس کی نجاست حکمیہ کنویں میں داخل ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے. کل سمجھی؟ اور اگر ہو اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر نجاست حکمیہ حقیقیہ کہ بدن نال کو منی شنی لگی سی جی، گل سمجھی نا جی، یا کپڑے ہوتے کو گندگی لگی سی جی، یا وہ استنجا بڑا استنجا کرنے والا تھا ڈیلے کے ساتھ نہ کہ پانی کے ساتھ. چھوٹا نہیں، چھوٹا ڈیلے نال کرو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. سن دے ہو بڑا استنجا جڑا انہیں کنے نال کیتا سی؟ ڈیلے نال جی. تے کیونکہ اگو بعض صورتوں میں جا رہا ہے ڈیلے نہ کر درم تو کٹ ہوے تے ڈیلے نال استنجا کرو تا بھی ٹھیک ہے، درم بھی ہوے مقد تے برابر تا بھی صفائی ہو جائے تو ٹھیک ہے. لیکن صفائی ان طرح جی میں پانی کردا ہے جی. گل سمجھیا؟ تو یا اس نے استنجا کیا ہوا تھا تو زہر جڑے چھوٹے چھوٹے ذرے نے پانی جو کھلنے نے کہ نہیں جی. تو حکم یہ ہے کہ نجس ہو جائے گا پانی بالاجماع. کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا پانی بالاجماع بوجہ اس چیز کے جو پہلے گزر گئی ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اگر گر گئی حیض والی، اگر وہ گری ہے انقطاع حیض کے بعد تو پس یہ جنبی کی مثل ہے، پس یہ جنبی کی مثل ہے. اور اگر ہے وہ انقطاع سے پہلے ابھی حیض کے ایام گزر رہے ہیں تو وہ قد طاہر ہے اور پہلے گزر گیا حکم اس کا مائع مستعمل کی بحث میں جی. گل سمجھیے؟ ایام حیض میں ہے تو یہ طاہر کی طرح ہے، چونکہ اب اس پر ابھی اس پر حکم ہی جاری نہیں ہوا. انقطاع ہوگا تو غسل فرض ہوگا. مسئلہ پیچھے پڑھ چکے ہو جی. کیا ہوگا؟ پھر یہ اس کو جنبی کہیں گے جی. باقی وہ جو مسئلہ ہے بھی اتائیں جے کر عورت دے وجود نال کو خون وغیرہ نہیں لگا آتی جی. سمجھ آئیے؟ اگر کو خون وغیرہ ہے تو پھر تو وکری گل ہے جی میں بندے نال نجاست لگی تو کی ہو گیا. سمجھ آئیے؟
لہذا عورت دے یا میں حیض گزردے نے تے اس نے استنجا کیتا ہے، اس دے وجود نال کوئی چیز نہیں تے او مطلب ہے بھی کوئی جڑا نا خون کوئی 2-4 گھنٹے رک کے کوئی قطرہ ہوندا ہے تے اگر کھوج ڈگی ہے تے اس دوران کھو ناپاک نہیں ہویا، کھو ناپاک نہیں ہویا. گل سمجھیے؟ منع کرو جی. یہ کل جب کہ نہ ہو اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر گرنے کے وقت اور دخول کے وقت نجاست حقیقیہ اور اگر ہو اس کے بدن یا کپڑے پر نجاست حقیقیہ. یہ لفظی مستنجین استنجا کرنے والا، استنجے کولوں یا ہو استنجا کرنے والا ڈیلے وغیرہ کے ساتھ، نہ پانی کے ساتھ تو نجس ہو جائے گا پانی بالاجماع. ہاں جی. اور یہ سب یہ کل جب کہ نہ ہو اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر دخول یا وقوع کے وقت اجازت حقیقیہ اور اگرچہ ہو اس کے نہیں جی، اگرچہ دفعہ کم خراب ہو گیا اور مڈو شڈو مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور اگر ہو اس کے بدن یا اس کے کپڑے پر نجاست حقیقیہ تو نجس ہے پانی کے لیے اجماع. یا استنجا کرنے والا ہو ڈیلے کی مثل کے ساتھ، یا استنجا کرنے والا ہو ڈیلے کی مثل کے ساتھ پانی کے علاوہ تو نجس ہے پانی کے لیے اجماع. اور یہ کل جب کہ نہ ہو اس کے بدن پر اور اس کے کپڑے پر وقوع کے وقت نجاست حقیقیہ اور اگر ہو اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر نجاست حقیقیہ یا استنجا کرنے والا ہو پتھر کی مثل سے سوائے پانی کے تو نجس ہو جائے گا پانی بالاجماع. گل سمجھیے تو نال ہی مسئلہ سمجھا دیتا ہے جڑا نے بھی کی اور بالاجماع کی ہے اور پچھو آگے بھی خون دا قطرہ یا شراب یا نجاست حقیقیہ گرے تو پانی نجس ہو جاتا ہے جی، وہ تو بکری گل ہے جی. ہاں جی اگے جی ولو واقعات فی البیر اکثر من فارات فقط اکثر فعل واقعات ہے یار، اکثر من فارات فقط روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہو قال الى 40 تلزم 20 دلبا او 30. رویہ کل بعد نا انا پڑی دے بچوں گڑیا انہو قال الى 40 تلزم 20 دلبا او 30 كحكم الأربعين فحكم الأربعين كحكم الواحدة وإن كانت الفارات الواقعات خمسا ينزه 40 دلبا أو 50 إلى 90 فحكم الزائد على الأربع إلى التسع الان علاج پڑھتا ہے الان الا پہ پڑھتا ہے یار کا حکم الدجاجت فیضا کانت الفیران دیکھ چوہے دی جمع کنے قسمہ دیں چونکہ چوہے آپ بڑی قسمہ دیں دیں جی. چلو جی کلو. اور اگر گر گئے کنویں میں اکثر ایک چوہے سے، ایک نہیں 2 3 4 5، پس تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات، آپ نے فرمایا کہ 4 تک لازم ہیں 20 ڈول یا 30. مطلب یہ ہے کہ 2 3 4 چوہے ایویں ہی نے جویں ایک چوہا ہے. گل سمجھی؟ ایک ڈگے تے کی کریدا ہے 2 تو 3 تک، لہذا 4 تک ایکو حکم ہے. کی اے مطلب ہے، اے مقصد ہے. اور اگر ہو گئے چوہے گرنے والے 5 تو نکالے جائیں گے ڈول 40 ڈول یا 50.
5 6 7 8 9 تک گل سمجھی جے مطلب کیا ہے یہ 40 ڈول تے 50 تک کڈی دے نے مرغی وغیرہ وچ یاد ہے پس حکم 4 سے زائد کا 9 تک جیسے حکم مرغی کا جیسے سنتے پے ہو پس جب ہو گئے 10 جی کتنے ہو گئے 10 ہو گئے تو نکالا جائے گا پانی کل کنویں کا یہ بمنزل شات کے ہو گئے سمجھ آئی جی 10 تو اگاں پاویں 5 لاکھ بھی ہو جانے اسی حکم وچ نہیں جی ظاہر ہے سارے پانی کو لگا اور شے جو کوئی سارا کٹ تے گل مکی جی سمجھ آئی جی ایشا بس یونزاہ ماول بیر کلے بے منزلت شات پلے پہ گئی یہ روایت کنہ کولوں ہے یہ پیچھے جڑے پڑھے روبیان محمد کا نبی یوسف ہے شاباش دھیان کیتا جی اور امام محمد رحمہ اللہ سے تفصیل اب سنیں وَأَمْ محمد رحمہ اللہ 2 چوہے جب ہوں وہ کہایت دجاجہ تے چنگے پڑے چوہے نے جی جڑا نا جی درس دے لنگر خانے وچ نے تے لانگری آ کے پے کھان میری میں روٹی کھانی ہے جی میں تو چک 2 کھانیاں نے باقی طالب علماں کھانیاں نے لنگر خانے چوہے ویکھ ایتھے کونی ہے ویکھ ہے ویسے کسے بڑے مدرسے جی اور بھی بڑے پڑے ہوندے نے 2-2 کلو دا چوہا ہو جاندا ہے جی ہیں اچھا جی تو امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ 2 چوہے جب کہ ہوں وہ دونوں دجاجہ کی حایت کے یعنی وہ وزن وچ ایک ککڑی جڈے ہو گئے نے جی سمجھی گل تو نکالے جائیں گے 40 ڈول کیا نکالے جائیں گے 40 ڈول مطلب یہ ہے کہ امام محمد صاحب انہوں نے وزن دا لحاظ کیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گنتی دا لحاظ کیتا ہے جی اور ہراتین 2 بلیاں گر جائیں سمجھ آئیے ایک بلی ککڑی دے حکم اچھے جی اگر 2 بلیاں گر جائیں تو نکالا جائے گا کل پانی جیسا کہ تجنیس میں ہے کہتے ہیں یہ بات اقیس ہے یعنی زیادہ قیاس کے نزدیک ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول سے کیونکہ انہوں نے جمع کیا ہے اس بات کو کہ 40 فی الدجاجہ و ما قاربہا ہوتا ہے کہ مرغی یا مرغی کے جو قریب ہوتے ہیں اس میں کیا حکم ہے لہذا اگر 2 چوہے رل کے مرغی دا وزن کر گئے تو کی ہو گیا پھر مرغی دے قریب ہو گیا نا اس واسطے پھر 40 نکالنے چاہیے ظاہر یہ ہے کہ امام جزمی بات یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے محض اعتبار کیا اس کا گنتی کا بھی اور مراد آپ کی چھوٹے چوہے ہیں کون سے چھوٹے چوہے چلو جی چھوٹے چوہے کہ جو 5 ان میں سے اندازہ مرغی کا ہوتے ہیں یا ان کی مثل 6-7 پس نہیں خلاف اس وقت حقیقت میں لہذا مطلب اگر چھوٹیاں دا وہ لحاظ کرو تو پھر وہ 5 کو ہون تے تاں جا کچھ اونچا بندا ہے جی تے اس تو کٹ ہون تے او مرغی نالوں کٹ نے جی گل سمجھی چلو باقی جڑا جنس حکم پڑا نا پیچھے وہ چوچا ہوئے تے پاویں بڈھی فارمی مرغی ہوئے انڈے دے کے تھکی وہ ایک حکم ہے جی گل سمجھ دیو اے میرا مقصد ہے چلو جی اور اگر گر جائیں کنویں میں اکثر ایک چوہے سے پس تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی یہ ساریاں چیزاں نہیں آئیاں کوئی اور کوئی چیز ڈگ پیندی تے انہوں جنہ دا ذکر آیا ہے نا انہاں دے قریب قریب وزن ویکھ کے تے پھر او فتویٰ دینا ہے احتیاط والا جی اے مقصد ہے جی چلو جی کیونکہ یہ تو نہیں بھی جڑے 4-5 چیزاں آئی ہیں باقی تے بہن خبردار تسی خوہ ڈگو تہاڈے بارے چ نہ ہی کونی گا خوہ ڈگنے دا یہ تو نہیں آکھ سکتے سی انہوں نے یہ مطلب ہے جی چلو جی پس تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمایا 4 تک یعنی 1 2 3 4 لازم ہیں 20 ڈول یا 30 او بمانا الہ ہوندہ ہے او بمانا الہ 20 ڈول 30 تک سمجھ آئیے
اے میرا مطلب ہے پس حکم چار کا بس حکم چار ایک کے حکم کی مثل ہے ایک حکم کی مثل ہے اور اگر ہوں چوہے اور اگر ہو چوہے ایسے چوہے جو گرنے والے ہیں ایسے چوہے جو گرنے والے ہیں 5 5 تو نکالے جائیں گے 40 ڈول تو نکالے جائیں گے 40 ڈول 50 تک 50 تک یہ حکم 40 ڈولوں کا 50 تک 9 تک 9 تک یعنی 9 چوہے تک بھائی گل سمجھیا پس حکم زید علی الاربع کا 9 تک مثل حکم دجاجہ کے ہے پس اگر ہو جائیں چوہے بس اگر ہو جائے چوہے 10 10 تو نکالا جائے گا تو نکالا جائے گا سارا پانی کنویں کا سارا پانی کنویں کا منزل بکری کے بکری کے چلو جی چلو 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 شاباش شاباش اور اگر گر جائیں کنویں میں اکثر ایک چوہے سے تو تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ فرمایا ہے آپ نے کہ 4 تک لازم ہے 20 ڈول کا نکالنا یا 20 ڈول 20 ڈول یا 30 تک یا نہیں او من اعلی کر دینا 30 تک پس حکم 4 کا پس مثل چار کا مثل ایک کے حکم ہے کے ہے اور اگر ہوں چوہے ایسے چوہے جو واقع ہیں گرنے والے جو ہیں گرنے والے ہیں 5 تو نکالے جائیں گے 40 ڈول یا 50 تک 50 تک 9 تک 9 تک یعنی 9 چوہے تک جی چل بھی نہیں کیا آگے پس جب ہوں بس جب چوہے ہوں 10 چوہے تو نکالا جائے گا پانی کنویں کا سارا چلو جی اور اگر گرے کنویں میں اکثر ایک چوہے سے پس تحقیق روایت کیا گیا ہے روایت کی گئی ہے روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 4 تک تک لازم ہے 20 ڈول 30 تک شاباش پس حکم 4 کا ایک کے حکم کی مثل ہے ایک کے حکم کی مثل ہے اللہ۔ اور اگر ہو چوہے ایسے چوہے جو گرنے والے ہیں 5 تو نکالے جائیں گے 40 ڈول 50 تک 9 تک ہاں یعنی 9 چوہوں تک جی پس جب ہو جائیں چوہے پر جب ہو جائے چوہے 10 تو نکالا جائے گا کنویں کا سارا پانی بمنزل بکری کے اگے جی مطلب یہ بکری بن گئے جی وَإِن كَانَتْ بِئْرُ الف لام کو نہیں ہوتے پیا مولوی جی وَإِن كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينًا لَا يُمْكِنُ معینن لا يمكن نزهها الا بعسر وحرج الا بعسر وحرج عظیم الا بعسر عسر عسر ان مع العسر یسرا حافظ ہے ہو کہیں چلو کوئی گل نہیں الا بعسر وحرج عظیم اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقت ابتداء النزح ابتداء النزح ثم ان المشايخ ان المشايخ اور دیکھو نا جی اس پھر یہ بادشاہ گوا کیسی نا کہ کعبے کے کاف سے آپ کی قابلیت ظاہر ہو گئی ہے تو جس لئے بندہ سیگا جو غلط بولے جی تو اس لئے پھر بندہ پھر پتہ لگ جاندہ ہے نا جنہوں کی کرو ہے جی جنہوں تقریر کرو ہے نا اور کیسی تقریر کرو ہے جی پھر پتہ لگ جاندہ ہے جہاں پہ چلے میں تقریر کرنا ہے وہاں جی ان المشايخ ان ثم ان المشايخ اختلفوا كيف يقدروا ما كان فيها اذ ذاك قال بعضهم تحفر تانی لیتے کہ تھلے نکتے پہنے تحفرو حد تھی گئی یار مولی قاسم ہاں بھئی تحفرو قال بعضهم تحفر غیرات حفیرت مثل عمق الماء مثل عمق الماء وطوله وعرضه شبا وتجسس وينزه الماء حتى تمنع حفیرت چلو جی دھیان کرو جی علماء کرام مسئلہ
مسئلہ یہ ہے کہ تسی تا جی آکھیا جی ڈول کڈی جو بھی نجاست ڈگ پی سارا پانی کڈو تے مولوی جی خوہ تے نیڑے نہیں آن دیندا تے ہن اسی کی کریے بھائی؟ سمجھ آئیے بھی ایسا کنواں ہے جس کا پانی جتنا نکالو پیچھے سے اتنا آ رہا ہے. جب سارا 3 ڈول کا مسئلہ کوئی نہیں نہ 40 ہی جتھے سارا پانی کڈنا ہے تے خوہ دا پانی ہو جائے کہ جڑا کٹ نہیں ہوندا کٹ میں کہڑے منطق دا کلیہ دس رہا میں سمجھ نہیں پی آتی پانی خوہ دا کٹ اینا پانی ہوندا ہے نا خوہ دے خاص کر کے پنجاب دے علاقے جڑا جی وہ اوتھے پانی چونکہ نہراں نال تلک کے تھلوں تو پانی تسو تس آ رہا ہے کوئی مکنے والا کھاتا کو نہیں جی. تے اگر ہو کنواں معین جاری گل سمجھی جے جڑا جاری ہے ایک ہوں خوواں دے وچ پانی تھلوں ایستا ایستا آندا ہے تے 24 گھنٹے بعد جمع ہو جاندا ہے بندے کڈ لیندے نے جی. ایک ہوں بھی جنہ کڈو پچھو اُنہ ہی تیزی نال آ رہا ہے جی. چلو جی اور اگر ہو کنواں جاری نہیں ممکن نکالنا کنویں کا یعنی اس کے سارے پانی کا مگر مشکل کے ساتھ اور حرج عظیم کے ساتھ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اخرجو نکالیں لوگ اندازہ ما اتنے کا من بیانیاں آ رہے من کر لو نکالیں اتنا پانی جو ہے اس میں نکالنے کی ابتدا کے وقت خوہ دے پلیت ہونے تو بعد جس وقت انہاں پانی کڈنا شروع کیتا ہے نا اس وقت خوہ وچ جنہ پانی ہے اونا کڈ دین توڑے پیچھے اونا موجود ہے تے خوہ پا کے. ایک طریقہ ہے وشا جی کی کرن ہن موجود ہے نا اونا استاد جی کیویں پتہ لگے دا وہ آندے اگر پڑھیو پتہ لگ جاندا ہے جی. سمجھ آندی پئی؟ بس اب یہ اتنا پانی کیسے پتا چلے گا؟ پھر بے شک یعنی یہ پہلا مسئلہ ہے اونا پانی کٹ دیو. پھر بے شک مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ کیسے اندازہ لگایا جائے اس پانی کا جو ہے کنویں میں اس وقت کس وقت جب نکالنا شروع کیا ہے تو ہن کنا ہے؟ تو قال بعضهم او خوہ دا پتہ ہوندا ہے تقریباً اتنے کو فٹ پانی ہے تو فرمایا ہے بعض علماء نے کھودا جائے گڑھا مثل پانی کی گہرائی کے پانی کے طول کے پانی کے عرض کے اور اس کو چونا گچ کیا جائے. بات تو جسے سا کچی مٹی ہوئی سارا پانی جڑا باہر پاؤ گے تو کنے ڈول تے وچ جذب ہو جان کے پتہ ہی نہیں لگے گا. سمجھ آئیے پینو کو چونا شونا پھیرنا ہے مطلب لیپا شیپا کرنا ہے تاکہ پانی میں سائڈاں چ نہ بڑے. تے ہن اونا کو اونا چوڑا اونا ڈونگا ٹویا کڈ کے نہ تے خوہ چو پانی کڈ کے نو بھر دیو اینو تے لہذا جنہ ایسی نکل آیا اونا نکل آیا. نہ سمجھے اے بات جسے سا نال ہے جی. جس چونا کرنا مطلب ہے کہ چونے تو مراد ہے بنو لیپا شیپا کرنا جی اے مقصد ہے جی. لہذا پس نکالا جائے پانی حتیٰ کہ بھر جائے گڑا. کیا ہو جائے؟ بھر جائے گڑا. یہ پہلا طریقہ ہے اینا پانی گڑا کھودو چاہتے انہوں پار دے. دھیان کرو دوسرا طریقہ تیسرا چوتھا کیا آ رہا ہے؟ وقال بعضهم اور فرمایا ہے بعض فقہا نے یرسالو لٹکایا جائے کنویں میں قصبۃ کانا مثال کے طور پر کوئی بھی طریقہ وَيُجْعَلُ اور بنایا جائے پانی کے مبلغ کے لیے علامت وچ کانا لمکاؤ کوئی بھی شے لمکاؤ تے باہر کڈو تے کنا گلا ہے اوتھے نشان لاؤ اوتھے نشان لاؤ اینا پانی ہے اینا کانا وچ مثال طور 10 فٹ وچ ڈب گیا کانا. سما ینزا ہو پھر نکالے جائیں جلدی 10 ڈول کتنے 10 ڈول مثلا 20-50 جننے بھی پھر لٹایا جائے کانا پس نظر کی جائے کتنا کم ہوا ہے فوراً پھر کانا وچ پاؤ دیکھو بھی کتنا کم ہوا ہے. مثال طور تے بھی ایک گٹھ پانی کٹیا ہے ٹھیک ہے تو پس نکالا جائے واسطے ہر اندازے کے کانے سے 10 ڈول. تو یہ اندازہ لاؤ بھی اگر کانا 10 گٹھا پجیا ہے ایک گٹھ 10 ڈول کڈے نے تو ایک گٹھ پانی تھلے چلا گیا تو ہن کنے کڈو 100 کڈو چاہتن کو 10-12 اور کڈ دیو تو خوہ پاک ہو. ایک طریقہ یہ لکھا ہے بزرگاں نے گل سمجھی جے اے شاباش ہے جی. تو
تو وہازان القولان مرویان عن ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ مولوی سیال کوٹی پانی کڈے 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 عطا کہ آکھے یار یہ تو مکدہ ہی نہیں پڑھو تھک پیا تو لہذا پاک ہو گئے، کی ہو گئے حتی یغلبہم الماء، اے مطلب ہے جی سمجھ آئیے، مولوی نہیں لانے پانی کڈن تے اے تے رسی وچ لمکان لگا تھک پین گے، لوٹا تو بعد کڈنا ہے جی، سمجھ آئی، مطلب ہے بھی جوان بندے پانی کڈن تے پانی غالب آن دا مطلب ہے کی آکھن یار نہ پانی کڈ کڈ کے مریا کٹدا ہی نہیں تھک پیا، اے مطلب امام صاحب فرمایا بھی ہن خوب پاک ہو گئے۔ تو امام صاحب دے فتوے کٹھے کرو تے پھر او جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میری امت شفقت کرنی ہے، اس مضمون نو سامنے رکھو، تہاڈے منہ چوں بے ساختہ نعرے نکل گئے امام ابو حنیفہ زندہ باد، قسم خدا دی جی کیا بات ہے جی۔ چلو جی منع کرو اس ایک آ گیا، اگو وکال اگو آ رہے بعد فتوا جڑا اگو آ رہا جی، چلو جی۔ اور اگر ہو کنواں معین ہوتا ہے جن تھلو چشمے ایڈے تیز نے کہ پانی ترٹن نہیں دیندے جی، کہ نہیں ممکن نکالنا کنویں کا، رات کیا ہے پانی، کنویں کا پانی، چلیں جی، مگر مشکل کے ساتھ اور حرج عظیم کے ساتھ، پتا جی الحرج و مدفون قانون ہے جی، کیونکہ قرآن پاک جائے نا کہ پچھو کے میں لیا جی، ہاں ما یرید اللہ تو ایک قانون ہے کہ حرج شرن مدفوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم تمہیں حرج میں نہیں ڈالنا چاہتے، لہذا حرج جو ہے وہ شرن مدفوع ہے۔ تو نکالے کا ندی جزائے، تو نکالے لوگ اندازہ اس کا جو ہے کنویں میں، ماں کیڑی شے یعنی پانی، نکالنے کی ابتدا کے وقت، تفصیل اگوں آ رہی بھی خو جس وقت شے ڈگی ہے اس وقت کنا پانی سی اے لحاظ کرنا ہے، یا جس وقت کڈن لگے ہوں کنا اے لحاظ کرنا ہے جی، سمجھیے۔ تو راجے قول ہے کہ جب نکالنا ہے نا اس وقت کا لحاظ ہے، اس وقت کا ایشا بس ہے۔ پھر بے شک مشائخ نے اختلاف کیا ہے کیسے اندازہ کیا جائے اس پانی کا جو ہے کنویں میں اس وقت، فرمایا بعض فقہا نے کھودا جائے گڑا پانی کے عمق کی مثل، اور جنہ خوہ تھلو لما اینا نہیں جننے وچ پانی ہے اونا، ورنہ تے اینا نواں خوہ کٹنا پہ جائے گا، نہیں مطلب ہے گا خالی نہیں جنہ تھلے 5 فٹ 10 فٹ 12 فٹ ڈونگا بھی اینا جی، مطلب اینا نواں کم خوہ کٹنا ہے، نہیں چلو جی گڑا پرنا ہے۔ پھر بے شک مشائخ، چلو جی قال بعضهم، فرمایا بعض فقہا نے خدا جائے گڑا پانی کی گہرائی کی مثل اور پانی کے طول کی مثل اور پانی کے عرض کی مثل، کو مومن گول ہی ہوندے نے، مربع بھی ہو سکتے ہیں بہر صورت، چلو جی۔ اور اس کے سوراخ بند کیے جائیں، اصل معنی مطلب ان ذرا لیپا شیپا دے لو بظاہر جل کچی تھان تے ٹویا کڈیے تے پانی پائی ادھا تے وچ بڑ جاندا سائیڈاں تے جی، چلو پس نکالا جائے پانی حتیٰ کہ بھر جائے گڑا۔ اگلی گل سمجھ آ گئی کانے والی بھی کو نہیں سمجھ آئی، چلو جی شاباش بھائی۔ اور اگر ہو کنواں معین ناممکن ہو نکالنا اس کا، اے معین دی شرع ہے، معین دا کی مطلب ہے جڑا جاری ہے جندا پانی نہیں کڈیا جا سکتا جی، مگر
मुश्किल के साथ और हर्ज अजीम के साथ। शाबाश। तो निकाले लोग अंदाजा उसका जो उसमें है जो पानी से, है उसमें, जो है उसमें पानी से, यानी पानी पानी निकालने के वक्त, निकालने के इब्तिदा के वक्त, निकालने के इब्तिदा के वक्त। फिर फरमाया है बेशक मुशाइख ने कि इख्तिलाफ फिर बेशक मशाइख ने, फिर बेशक मुशाइख ने इख्तिलाफ किया है। इख्तिलाफ ये नहीं भी लड़ पए ने, मतलब है भी ये पानी इना मापना किवें वे, ये मतलब है जी। जी कैसे अंदाजा लगाया जाए, लगाया जाएगा उस पानी का, कैसे अंदाजा लगाया जाएगा उस पानी का जो है कुएं में। एक लफ्ज़न वेख के तर्जमा करेंगे, पीछे नहीं ना यार। जो माँ उस पानी का काना जो है फीहा कुएं में, इज़ा का इस वक्त ਤੁਹਾਡੇ फायदा बच्चों जी। तर्जमा करने लगे ना, नजर दा भी ते दिमाग दा ते लफ्जां दा आपस तिन्हां दा बराबरी रखी जी। चलो जी। फरमाया है बाज फुकाहा ने खोदा जाए गड़ा, जैसे पानी की गहराई की मिसल, पानी की गहराई की मिसल, और उसके तूल की मिसल, और उसके तूल की मिसल, और उसके अर्ज की मिसल, और उसके अर्ज की मिसल, और उसके सुराख बंद किए जाए, और उसके सुराख बंद किए जाए। बस निकाला जाए पानी हत्ता के बढ़ जाए गड़ा गड़ा जी। और अगर कुआं मुईन हो यानी नामुमकिन हो पानी का निकालना मगर उसर के साथ और अब्द अजीम के साथ। गड़ा ते गड़ा इन्हां दे विच फर्क है जी, समझाए जी? किंदे विच गड़ा और गड़ा फर्क है, दो वखरे वखरे जी। तो निकाले लोग मिकदार उस पानी के जो है कुएं में पानी से। गड़े का लिखने में हाँ है ते गड़े में कितने लिखी दिया? निकालने के इब्तिदा के वक्त। फिर बेशक मशाइख ने इख्तिलाफ किया है इस बात में कि कैसे अंदाजा लगाया जाए पानी उस पानी का जो है कुएं में उस वक्त। फरमाया बाद फुकाहा ने खोदा जाए गड़ा पानी की गहराई की मिसल, और पानी के तूल की मिसल, और पानी के अर्ज की मिसल, और उसके सुराख बंद किए जाए। अब तो जुस्से सा चलो जी। बस निकाला जाए पानी यहाँ तक के भर जाए गढ़ा। क्या भर जाए? गड़ा भर जाए। गल समझिए कि कोई ना